کب یہ کہنا کہ مشرف کو امریکنز لے کر آئے تھے, I would consider that bit too far fetched. مشرف came out of a stupid accident by نواز شریف. لیکن مشرف کے فارغ کرنے کا جو تھا, لیکن یس, ان کو فارغ ڈیفینیٹلی امریکنز نے کیا 2007 میں, اس میں کوئی شبہ کی بات جو لائرز کیمپین تھی آپ کے حساب سے, جو لائرز کیمپین تھی اس کو بھی I very strongly believe کہ lawyer campaign was foreign funded. Lawyer campaign was sponsored by the US Embassy. WikiLeaks نے کنفرم کر دی ہے ساری بات. Every Pakistani politician is being controlled by the US Embassy. آخری 2009 کی جو ریسٹوریشن ہے جوڈیشری کی مارچ میں ہوئی ہے, جو سارا ریلا آ رہا تھا عوام کا, اس کے پیچھے وہ آرمی نے کرائی ہے, اس کا CIA امریکن سے کوئی تعلق نہیں ہے. It was the decision of the army chief which pressurized the political government to restore. اب بشر صاحب, آپ نے سارا کیس ہی سیٹ ہو گیا. پرابلم یہ ہے کہ میں ایک اس وقت ششوپنج میں پھنس گیا ہوں. ہاں بالکل, کہ اگر اس ملک میں جو اس وقت ایک وبا پھیلی ہوئی ہے, میں وہ وبا کہوں گا, اگر میں امریکہ کے خلاف بات کرتا ہوں تو لوگ میرے حق میں نعرے مارنا شروع ہو جائیں گے. اگر میں کہیں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ نہیں شاید ہمارا زیادہ قصور ہے اور ان کا کم قصور ہے, تو ایک دم میرے پتلے بھی جل سکتے ہیں, الزام بھی لگیں گے. بٹ ایک سیکنڈ کو ذرا میں کہوں گا کہ ڈسپیشنیٹ ہو کے سوچیں. آپ نے صرف ہاف ٹروتھ بتائی ہے. امریکہ برا ہے, ضرور برا ہوگا, انہوں نے کوتاہیاں کی ہوں گی, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو باتیں امریکنز کی بتائیں, آپ یہ بتانا بھول گئے کہ بوسنیا میں جب مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا تو 57 مسلم ممالک جو تھے ان میں سے ایک بھی نہیں اٹھا تھا, اور بل کلنٹن نے امریکن آرمی, امریکن بوائز اینڈ گرلز were sent into Bosnia to save the massacre of the Muslims. Please don't ignore that. اب جیسا ہمارے قابل احترام دوست نے کہا کہ ایجپٹ میں جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے جس کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے یا بنایا جا رہا ہے, تو وہ امریکن انلسٹڈ تھا, وہاں پہ اسٹڈی کرتا تھا, ان کا واٹ ایور تھنک ٹینک کا حصہ تھا. تو کیا محمد علی جناح لنکن ان میں نہیں پڑھتے تھے؟ کیا انہوں نے ایک پولیٹیکل جو موومنٹ تھی سب کانٹیننٹ کی, اس کے سامنے نہیں سر اٹھایا تھا کہ اس کو, جب گاندھی واز بیکمنگ دی اوور آل لیڈر آف دا سب کانٹیننٹ, تو کیا محمد علی جناح کو آپ آج تک یہ ماننے کو تیار ہیں کہ وہ MI6 کے ایجنٹ تھے یا وہ اس وقت CIA کے ایجنٹ تھے؟ لیٹس ناٹ گیٹ ایموشنل. کمنگ بیک ٹو دا لوکل حالات, آپ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اس وقت؟ مہنگائی. کیا CIA نے آ کے پیاز کی قیمت بڑھائی ہے؟ کیا CIA نے آ کے گندم کی قیمت بڑھائی ہے؟ کیا CIA آپ کو کہہ رہا ہے کہ پیٹرول یا ڈیزل بڑھاؤ؟ عالمی منڈی میں پڑ رہی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر CIA اتنا برا ہے اور امریکہ اتنا برا ہے, تو OIC تو تمام مسلم ممالک ہے نا, ڈالر سے ڈی لنک کر لیں, ان کی اکانومی کولیپس کر جائے گی. آپ یورو سے لنک کر لیں, آپ پاؤنڈ سے کر لیں, ذرا اجاز بینک بنا لیں. اجاز کو مجھے لینا. اجاز, اگر ہم زید حامد کی بات مان لیں, جیسے اور بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں, اکیلے نہیں کہتے, پھر تو ایسا لگتا ہے کہ پورے عالم اسلام کے اندر پتہ نہیں کھڑک سکتا امریکہ کی مرضی اور اجازت کے بغیر. کیا یہ صورتحال ہے؟ آپ عالم اسلام کی اور موجودہ حالات کی بات کر رہے ہیں. اس حوالے سے تو دیکھیں تو باغ عدن سے جو برخاستگی تھی انسان کی, اس کا تعلق بھی پھر CIA کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے کہ وہ جو سرپنٹ تھا وہ بنیادی طور پہ CIA کے آباء و اجداد میں سے شامل تھا, اور وہاں سے یہ سارا معاملہ شروع ہوا. دیکھیے یہ جو ٹیلی ویژن کے اور ریڈیو کے پروگرامز ہوتے ہیں نا, بدقسمتی سے اس میں بیٹھ کے آپ یو کین ویو دس کائنڈ آف ٹیپسٹری. میں یہ آپ کو بے شمار چیزیں بتا سکتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اقوام متحدہ نے عراق کے اوپر جو جنگ ٹھوسی تھی امریکہ نے, اس کو آج دن تک اس کی جائزیت جو ہے اس کو جائز قرار نہیں دیا. اسی طرح انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے جو انسپیکٹرز تھے, they were very clear about the fact that Iraq did not have weapons of mass destruction. اس کے علاوہ یہ کہنا کہ جی جو یہ سارا معاملہ شروع ہوا یہ امریکہ نے شروع کرایا, تو اگر تھوڑا سا ہم پیچھے چلے جائیں تو مبارک صاحب کے خلاف جو یہ ایک سمرنگ جو ایک موومنٹ ہے یہ کافی عرصے سے چل رہی ہے. 2000 میں جس وقت دوسری انتفاضہ شروع ہوئی فلسطین میں, تو اس وقت مصر میں جو ہے وہ سولیڈیرٹی گروپس جو ہے وہ بن چکے ہوئے تھے, اور وہ اس بات کی کوشش کر رہے تھے کہ مصری حکومت جو ہے وہ فلسطینیوں کی ہر حوالے سے مدد کرے. وہ معاملہ نہیں ہوا. پاکستان آ جائیں. نہیں, میں دیکھیے مجھے ایک سیکنڈ, 1977 ہمیں 1999 دیکھیے بات یہ ہے, میں اسی حوالے سے بات کروں گا کہ اگر CIA کا اتنا کنٹرول ہو اور امریکہ کا اتنا کنٹرول ہو دنیا کے اوپر, تو امریکہ اس وقت ان مشکلات میں نہ گھرا ہوتا جس میں وہ گھرا ہوا ہے. اور وہ یہ کہنا کہ امریکہ نے اپنے آپ کو ان مشکلات میں جو ہے پھنسایا ہے کہ یہ بھی اس کی کوئی چال ہے, تو پھر دیکھیے اس حوالے سے تو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اور کچھ بھی کہا جا سکتا ہے, اور لوگ سن کے جو ہے وہ واہ واہ بھی کر سکتے ہیں, آپ کو داد بھی دے سکتے ہیں. یہ معاملہ نہیں ہے. میرے خیال میں ریاستیں جو ہیں وہ اپنے مفادات کے حوالے سے کام کرتی ہیں, ہر ریاست کا مفاد ہے.
ہم نے جو افغانستان کی جنگ لڑی وہ اپنے مفاد کے تحت لڑی. ہمارے ملک میں کیا جو ضیاء الحق کے دیکھیے ضیاء الحق کے اس حقیقت سے آپ انکار نہیں کریں گے کہ پاکستان میں دانشوروں کے یعنی مکتبہ فکر ہیں جو کہتے ہیں کہ 1977 کی پی این اے موومنٹ، 1988 کے اندر جنرل ضیاء الحق کے جہاز کا تباہ ہونا، اس کے بعد 1999 میں غالباً کارگل کے بعد مشرف صاحب کا ان کو کک آؤٹ کرنا، نواز صاحب کو 2007 کی جو لائرز کیمپین تھی اور 2009، سبھی لوگ کہتے ہیں ہر جگہ سی آئی ای کا ہاتھ نظر آتا ہے. تو یہ سارا ہی غلط ہے. دیکھیے اگر لوگ یہ کہتے ہیں نہیں تو کیا زبان خلق کو آپ نکارہ خدا سمجھنا چاہتے ہیں؟ اگر تو یہ ہے تو پھر آپ کو یہ سارے پروگرام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر چیز کے اوپر آپ واکس پاپ لے لیں اور واکس پاپ کے حوالے سے جو ہے آپ تجزیہ کر لیں پھر اس کا. اچھا میرے ساتھ رہیے. جی جناب آپ کیا کہیں گے؟ آپ دیکھیے ایک بات سنیے گا، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نعوذ باللہ سی آئی اے خدا ہے، اور جو کچھ امریکہ اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے سی آئی اے کی مرضی سے ہو رہا ہے. پاکستان کا نیوکلیر ویپن سٹیٹ بننا سی آئی اے کی مرضی نہیں تھی. وی فولڈ سی آئی اے ہیئر. اور یہ کہنا کہ سی آئی اے نے مصدق کا ریولوشن بلڈ نہیں کیا تھا، ایران میں جو انقلاب آیا تھا مصدق کا جس کے بعد عشاء کو لے کے آئے تھے، سم ون ہیز ٹو بی این ایبسولوٹ انسین اور این ایڈیٹ ٹو ڈینائی دس کہ سی آئی اے آپریٹ کر کے حکومتوں کے تختے نہیں الٹتی. اس وقت پورے مڈل ایسٹ میں، پورے مسلمان تاریخ میں، یعنی اس وقت جو کچھ تباہیاں برپا ہو رہی ہے، گریٹر مڈل ایسٹ کو ری شیپ کیا جا رہا ہے، نیو ورلڈ آرڈر کی بات کی جا رہی ہے، تو اس کو ڈیفائن تو کر دیں کہ نیو مڈل ایسٹ کی اور گریٹر مڈل ایسٹ کی ری شیپنگ آف دا مڈل ایسٹ آرڈر کا مطلب کیا ہے. واٹ ڈز اٹ مین؟ اگر اس کا مطلب حکومتوں کے تختے الٹنا، ان کی جغرافیہ تبدیل کرنا، یعنی سوڈان کو مسلمان ملک کو توڑ کے 2 حصوں میں کر دیا، یہ کہتے ہیں کوئی سازش نہیں ہے، خود بخود ہو گیا. عراق پہ حملہ کر کے تباہ برباد کر دیا، اس کو 3 حصوں میں توڑ دیا، کردستان کا ریجن الگ بنا دیا. پاکستان کو توڑ کر یہ بالکنائزیشن اور یوگوسلاویا کے آپ پیٹرن پہ بلٹ توڑنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں خود بخود ہو رہا ہے. یو سی بات یہ ہے کہ جب سی آئی اے کی کہیں ان کا زور چلتا ہے، کہیں نہیں چلتا. کہیں نہیں چلتا. وہ خدا نہیں ہے. کہیں چلتا ہے کہیں نہیں چلتا. کوشش وہ کر رہے ہیں ہر طرف. دیکھیں میری ایک بات سنیں. پہلی بات آپ کو میں ذرا سا پیچھے لے کے جاؤں گا. ایک پروگرام پہ جو آپ نے کنڈکٹ کیا تھا اس میں پارٹیسپینٹ تھا جب سیکرٹری آف اسٹیٹ ہلری کلنٹن پاکستان آئی تھی، اور اس میں 5-6 ہم ڈفرینٹ اینکرز تھے وہاں پہ. نسیم بھی تھیں، حامد میر بھی تھے، طلعت صاحب بھی تھے، سارے تھے. آپ مجھے بتائیں اپنے دل سے بات کر کے، I would like my Pakistani political leaders to be as honest and upfront as Hillary Clinton. جتنا سچ اس عورت نے وہاں ہمارے سامنے بولا ہے اور جتنے تیکھے ہم نے ان کو سوالات کیے ہیں، ہم کہیں پکڑ سکے ہیں. وائی؟ بیکاز ہم کانسپریسی تھیوریز ویو کرتے رہتے ہیں. اور وہاں پہ بھی ایک پرٹیکولر مومنٹ آئی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ایک سنیں نہیں کر سکتے. آئی ڈونٹ تھنک دے آر کوالیفائڈ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جو امریکن پولیٹیکل سسٹم، میں ذرا سا ڈسپوائنٹ بھی ہوا ہوں. اس کی وجہ دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ اگر پاکستان ٹوٹا تھا تو اس سے پہلے مجھے بتائیں ہندوستان کو کس نے توڑا تھا؟ کیا وہ خود سے ٹوٹ گیا تھا کہ سی آئی اے نے توڑا تھا؟ یعنی جو فیصلہ ہمارے فیور میں جاتا ہے وہ ہم نے جہاد کر کے لے لیا. سوویت یونین کا فال پھر ہم کریڈٹ کیسے لے لیں؟ ہماری کیا حیثیت تھی؟ ہم 1 یا 2 یا 4 دھماکوں سے تو اپنی جان بچا نہیں سک رہے ہیں. سوویت یونین ہم نے گرا دیا جو سیکنڈ ورلڈ پاور ہے. یار ایک سیکنڈ، بی ریئلسٹک. امریکہ جو ہے نا اس نے اپنے لوگوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے لیے کام کریں. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو میں آپ کو امریکہ کی سابقہ ایمبیسڈر این پیٹرسن کا بھی ایک کلپ دکھاتا ہوں بلیک واٹر کے حوالے سے، کیونکہ ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں یہ بات تو اپروو ہو گئی ہے کہ پاکستان کے اندر انڈر کور ایجنٹس یا اسپیشل آپریشنز کے جو لوگ ہیں، سی آئی اے کے آپریٹرز پاکستان کے اندر پھر رہے ہیں بندوقیں اٹھا کے. اس کو بھی ذرا تھوڑا سا دیکھتے ہیں ایک بریک کے بعد.